بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتقاف للہ تعالی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے ہی نور ہوگا۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں ضرور درود السلام پڑھنا چاہیے۔ تو رسول برکت ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ صلی علی سیدنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کریم کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کریم فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ رب العالمین تمہارے سب گناہوں کو بخش دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا یعنی سب گناہ اللہ کریم تمہارے بخش دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، بہت ہی اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے۔ رمضان المبارک میں تو اللہ کریم کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بندوں کی بخشش ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تین چیزوں میں مخفی رکھی ہیں، چھپا کے رکھی ہیں۔ تین چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تین چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے۔ اپنی رضا کو، رضا کہتے ہیں کہ اللہ کریم راضی ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، یعنی جو اس کا اطاعت گزار بندہ ہے، فرما بردار بندہ ہے، اللہ کریم اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں چھپا کے رکھا ہے، کہ جو انسان اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے، ناراض وہی کرتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ کریم کی نافرمانی کرنے والا رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کریم کی نافرمانی سے بچتے رہیے، ڈرتے رہیے۔ اور نمبر 3، اپنے اولیاء کو اللہ کریم نے اپنے ہی بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، یعنی اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، وہ بھی عام لوگوں میں ہی پھرتے رہتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، لیکن اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کیسے وسیع ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان چھوٹے چھوٹے کوئی ایسے عمل کر جاتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس عمل کے سبب اللہ کریم کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کوئی میری رضا کے لیے نیکی کرے، میں اس کو بخش دوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے آقا سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس،
محفل صحابہ کرام میں آپ نے ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک میں نے خواب دیکھا ہے، عجیب خواب۔ وہ خواب ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لاتے ہیں تو اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ جاتا ہے اور وہ آدمی بچ جاتا ہے۔ ایک آدمی پر عذاب چھا جاتا ہے لیکن اس کے وضو والی نیکی آ جاتی ہے، وضو کی نیکی سے وہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا شیاطین اس کو گھیر لیا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا تھا، ذکر اللہ کی نیکی نے اسے آ کر شیطانوں سے بچا لیا۔ اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا عذاب کے فرشتے اس کو گھیر رہے تھے، لیکن اس کی نماز پڑھنا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ نیکی کام آئی کہ نماز کی برکت سے وہ عذاب سے بچ گیا۔ اسی طرح سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا پیاس کی شدت سے اپنی زبان باہر نکالے ہوئے تھا، اس حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر پانی اس کو پینے نہیں دیا جاتا تھا، واپس لوٹا دیا جاتا تھا۔ اتنے میں اس کے روزے رکھنا اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول تھے، جو وہ نیکی سامنے آئی اس کو شراب کر دیا گیا۔ یعنی کوئی بھی نیکی ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک ہے، تو ہر نیکی کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بے شمار اجر ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رستے سے ایک ٹہنی کو کانٹے دار شاخ کو اس لیے ہٹا دیا کہ کسی آدمی کو پریشانی سے نہ ہو، تو اللہ کریم نے اس کی بخشش فرما دی۔ اس طرح جتنی بھی لوگوں کی آسانی کے لیے انسان کام کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، اس پر اللہ کریم ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر نیکی کو آپ ترجیح دیں، جو بھی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی آپ کی نظر میں، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں اگر مقبول ہو گئی اس نیکی کا انعام و کرام بے بہا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں سرکار علیہ السلام کی اطاعت میں ہر طرح کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ